السلام علیکم ناظرین، عامل حمزاد قاری حافظ شفقت رسول خاکی آپ کی خدمت میں بہت زبردست جو ہے وہ بات پیش کرنا چاہ رہے ہیں جناب. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ عصر کا وقت جو ہے وہ بہت اعلیٰ مقام ہے اور بہت افضلیت ہے عصر کی مغرب کے درمیان کی. تو جب ہم قبر میں اتریں گے تو جب ہماری آنکھ کھلے گی تو مغرب کا ٹائم ہونے والا ہوگا. جب ان کا نکیر آپ سے سوال کر چکے ہوں گے تو مغرب کا ٹائم ہو جائے گا. تو انسان خسارے میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، مجموعہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. کیوں انسان خسارے میں ہے؟ کس لیے خسارے میں ہے؟ اشرف المخلوقات بھی بنایا پھر بھی خسارے میں ہے. کون سا خسارہ ہے جو انسان کو اتنا کچھ دولت کروڑ ارباں خرباں پتی انسان ہے، دنیا میں انسان ہے مگر پھر بھی خسارے میں. اتنی خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور پھر بھی انسان خسارے میں ہے. کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ پوری دنیا کے امریکن، کینیڈین، امریکن، آسٹریلین انسان جو ہیں، یہ پاکستانی، انڈین، کافر، مسلمان، ہندو، ہر مذہب، ہر فرقے کے انسان نے کبھی سوچا کہ ہم کون سے خسارے میں ہیں؟ خسارہ اس چیز کا کہ صبر کرو، فاصبر اللہ صبرن جمیلا. وہ خود صبر کرنے والی ذات ہے جس نے یہ کائنات بنائی. وہ خود صبر کر رہا ہے، اس کے جیسا صبر کرنے والا کوئی نہیں. یا صابرو، ٹھیک ہے. اب وہ صبر خود کرتا ہے اور ہم جو ہیں، ہمیں مل جائے ہم تب بھی شکر ادا نہیں کرتے اور ہمیں نہ ملے ہم تب بھی شکر ادا نہیں کرتے. اور صبر کر رہا ہے وہ ذات. اس لیے ہم خسارے میں ہیں. خسارہ اس کو کہتے ہیں. دیکھیں، اتنا پیارا محبوب جس کی خاطر اس نے کائنات بنائی، جس کی خاطر جس ذات کی خاطر جس نے اس کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو پیدا کیا اور اسی کا عاشق ہو گیا اور اس کی خاطر کائنات بنا ڈالی. ہم جو ہیں اس ہستی کی قدر کرنا نہیں جانتے، ہم اس ہستی کی پہچان کرنا نہیں جانتے، ہم ان کا مقام نہیں جانتے اور ان کے مقام میں کمی کر جاتے ہیں اور ان کی شان میں کمی کر جاتے ہیں. توبہ استغفار، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. تو ناظرین، تو ہم اس وجہ سے، سب سے بڑی بات کہ ہم اس وجہ سے خسارے میں ہیں. جس طرح قوم لوط، قوم موسیٰ، جتنی بھی قومیں آئیں ان پر اللہ کا عذاب آیا، جانور ان کو بنا دیا گیا، بندر بنا دیا گیا. کیونکہ انہوں نے جو اللہ نے اپنے خلیفہ بھیجے، پیغمبر، نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان کی قدر نہیں کی، ان کا احترام نہیں کیا، ان کو مقام نہیں دیا، ان کی پہچان نہیں کی. اس وجہ سے وہ ساری قومیں خسارے میں رہیں اور اپنے آپ کو خود بخود ہی برباد کر لیا. اب آج کے دور میں ایٹم بم انسانوں نے بنا رکھا ہے. ہر ملک میں ایک وقت آئے گا سب کے پاس ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک دوسرے پر پھینکیں گے اور خون، بس اس طرح میں کھڑا ہوں تو اس طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے نیچے گر جاؤں گا جب پھٹے گا. ہیں؟ واہ واہ انسان کی عقل، اور واہ وہ قدرت جس نے یہ جہان بنایا. تمام عالمین کا رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام، اور کتنا بڑا ہے وہ عالم، وہ کتنا بڑا رب ہے کہ انسان کی عقل چیک کر لو، کتنا ذہین اور بڑا بنایا انسان کو اللہ نے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کر لے گا، برباد کر لے گا. واہ سبحان اللہ. ہیں؟ دوبارہ پھر تلواروں والے دور آ جائیں گے، پھر دوبارہ تلواریں چلا کریں گی، وہی دور آ جائیں گے جو پہلے تھے. ہیں؟ پھر قیامت نزدیک ہوگی.
پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر اس کے بعد امام مہدی تشریف لائیں گے ہیں، اور وہ پھر یہ دنیا دوبارہ قائم کریں گے، دوبارہ پوری دنیا پہ اسلام پھیلے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، غور کرو اپنی زندگیوں پر، اپنی زندگیوں پر غور کر لو کہ آج کل جس کو سنو ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گیا، کل زندہ تھا کل ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، وہ کل زندہ تھا وہ مر گیا۔ اللہ معافی دے، ہم خوف ہے ہی نہیں ہمیں کہ اگر ہم نے توبہ نہ کی، اللہ سے معافی نہ مانگی، اور تو پھر ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ ہمیں کون معاف کرے گا؟ تو ہم قبر میں دوزخ کے عذاب میں مریں گے۔ قبر کا عذاب بڑا ظالم ہے، دوزخ تو بہت دور کی بات ہے۔ او بھائی، قبر کا عذاب ہی برداشت کر لو تو بڑی بات ہے۔ یہ تو آنکھ بند ہو کے ایسے جب کھلنی ہے تو یہ صرف یہ جو 4 فٹ کا 6 فٹ کا ٹویا ہے، اس میں آنکھ کھل گئی تو پھر اگر کمرہ بڑا نہ ہوا تو پھر، اور اوپر سے اندھیرا بھی نہ ہو، اندھیرا بھی ہوا، پھر کیا کرو گے؟ تو میں تو یہ خوف روزانہ رکھتا ہوں اللہ سے کہ یا پروردگار مجھے معاف کر دینا، جب میری آنکھ کھولے تو تو ہی ہوگا میرا۔ یقین تقوی انسان کو ولی بنا دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، قلندر بنا دیتا ہے، سب کچھ بنا دیتا ہے۔ اگر یقین ہو کہ آنکھ کھلے گی تو بند کمرے میں ہوں گے ہم، اور ادھر کوئی والی وارث نہ ہوگا، قبر کسی کی نہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی ہے، میری اپنی ہوگی، ہر کسی کی اپنی ہوگی۔ تو کیا عالم ہوگا جو ظلم کیے دنیا پر، یہ جو عورتیں ہیں، جو گنڈے والی عورتیں ہیں، جو جادو تویز دھاگے کرتی ہیں ایک دوسرے پر، کیا بنے گا ان کا جب آنکھ کھلے گی قبر کے اندر؟ تو قسم خدا کی توبہ کر لیں وہ عورتیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ گھروں کے گھر تباہ کر دیے، برباد کر دیے ان عورتوں نے۔ خدا کا خوف کا توبہ کرو کہ تم کہیں گنڈے والی عورت تو نہیں ہو۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو خدا کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ گھروں میں قرآن پاک لے آؤ، اپنے بچوں کو کہو، آپ بھی خود بھی ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرو گھر کے اندر۔ میں کہتا ہوں ہر گھر کے اندر جو ہے وہ سورۃ بقرہ پڑھنی چاہیے ہر روز۔ کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی تویز دھاگا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی بلا نہیں آئے گی، صرف سورۃ بقرہ پڑھو روزانہ، اٹھ کے صبح سورۃ بقرہ پڑھو۔ اللہ انصاف کر دے گا تمہارے گھروں میں، تمہاری زندگیوں میں، اور سب کچھ سکون میں آ جائے گا۔ ہر جو باطل ہے وہ برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا جب تم سورۃ بقرہ پڑھو گے اپنے گھروں میں۔ تو اللہ کی اتنی بڑی رحمت جو ہے وہ تمہارے گھروں میں آ جائے گی۔ نہ کسی بابے کی ضرورت، نہ پیر کی، نہ کسی عمل کی، نہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن پاک پڑھو، سورۃ بقرہ روزانہ اپنے گھر میں تلاوت کرو، تمہاری ہر چیز سے تم بری، ہر جادو سے، ہر تویز دھاگے سے، ہر چیز سے تم نجات پا جاؤ گے، اور دنیا دیکھے گی تمہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز منا سلوا بھی اتارے گا تمہارے لیے اگر تم اس پر عمل کرو گے تو خدا کے لیے اپنے گھروں میں روشنیاں پیدا کرو، اور یہ جو میں نے وظیفے بتا رکھے ہیں قرآن پاک کے، ان پر عملیات پر عمل کرو۔ مجھے تو کوئی لالچ نہیں، میں نے تو اپنا سارا علم نکال کے باہر ادھر 450 ویڈیو میں پھینک دیا۔ اب لوگ دیکھیں، عمل کریں تو پھر ہی ہے نا۔ وہ میری طرف سے بھائی اجازت ہے، پڑھی جاؤ، ہمیں کوئی شوق نہیں کہ میں کوئی دنیا میرے پیچھے پیچھے پڑی رہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو مت برباد کرو، اپنے آپ کو اتنا کر جاؤ کہ تم آخرت کے لیے کچھ بنا جاؤ، اپنی اولادوں کے لیے نہیں، اپنی کوٹھیوں کے لیے نہیں، دولت کے لیے، بینکوں کے لیے نہیں، اپنے لیے کچھ بنا جاؤ جو آخرت میں قبر میں ایسے آنکھ کھلے گی تو کیا ہوگا، کبھی سوچو۔ تو خدا کا خوف کھاؤ، اور ایک دوسرے سے دشمنیاں لگانا، ایک دوسرے کو برباد کرنا، ایک دوسرے کو تباہ کرنا، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ کوٹھیاں، پیسہ، دولت، بینک، قبر کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے ادھر رشتہ ہوگا، صرف عمل ہوگا ادھر ہے، ماں باپ، بہن بھائی ہوں گے، اولاد ہوگی، بس کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ۔
وہاں پہ یہ پوچھا جائے گا کہ حقوق العباد کیا کر کے آئے ہو. وہاں پہ حقوق العباد بہن بھائی ہو گئے نا, ماں آ گئی, باپ آ گیا, بہن بھائی آ گئے, یہ پوچھا جائے گا سب سے پہلے کہ کیا کیا. اب یہ بتاؤ ہیں, وہاں پہ تو بیوی کے وہ جو غلامی ہے وہاں پہ وہ نہیں پوچھا جانا کہ تم نے کتنی اچھی غلامی کی بیوی کی, کتنی اچھیاں باتیں مانی بیوی کی تم نے, ہیں جی جی اچھا حضور کپڑے استری کر کے بیوی کو دیے, یہ نہیں وہاں پہ پوچھا جانا. یہ کوئی نیکی نہیں ہے, سمجھ آئی. یہ ہونا ہے کہ یہ پوچھا جانا ہے کہ تم نے یہ بتاؤ کہ تم نے ماں باپ کے, بہن بھائیوں کے, اور تم نے اپنے رشتہ داروں کے, اپنے دوستوں کے حقوق پورے کیے کہ نہیں. سب سے بڑی حقوق العباد یہ ہے. ہم نے اپنے ہی حقوق العباد بنا لیے کہ قبر میں کیا کون سے حقوق العباد قیامت کے دن کام آنے. ہم نے خود اپنے ہی بنا لیے حقوق العباد کہ بیوی کی خدمت کرو, بیوی کی غلامی کرو, اور وہ جی حضور کہے تو وہ ہم نے یہ حدیثیں بھول گئے, ہم قرآن پاک بھول گئے. توبہ نعوذ باللہ, میں نے خود اپنی آنکھوں سے کانوں سے سنے, اپنے پاس سے سنے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کیڑا قرآن تے کیڑی شریعت, توبہ نعوذ باللہ, اس طرح کہتے ہیں لوگ. خدا کا خوف کھائیں بیویوں کے پیچھے لگ کے, ہیں جاہل بیویوں, جاہل بیویاں ہیں, اور وہ بھی گنڈے والی عورتوں کے پیچھے لگ کے. تو اللہ معافی دے, اللہ تعالی ہمیں پناہ دے ان چیزوں سے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے, ہمیں سیدھے راستے پر لے کر آئے, اور ہمیں پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ تعالی ہمیں پہچان دے کہ بھائی کی پہچان کیا ہے, بہن کی پہچان کیا ہے, ماں باپ کی پہچان کیا ہے, برادری کی پہچان کیا ہے, گھر کی پہچان کیا ہے. اور وہ جو غلامی میں پڑے ہوئے ہم اندھے ہوئے ہیں, گندگی پی پی کے ہم نا, کھا کے تو ہم غلامی میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ, میری تو دعا ہے, میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ یہ جادو کا جو ہے نا ان کے اوپر سے بھوت اتارے, اور اللہ تعالیٰ ان کو آنکھ بھی دے اور دماغ بھی دے, جو سن کیے ہوئے ہیں نا جادو پلا کے, وہ بھی ختم کرے اللہ تعالیٰ ان کے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت بڑی ذات ہے, یہاں پہ کچھ نہیں ہے, یہ تو گزر ہی جانی ہے بھوکے رہ کے بھی, پیسے کے ساتھ بھی, اور روزانہ گزر ہی نہیں. آتا ہوں قبرستان میں آ کے پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کرتا ہوں, ہیں تو یہ قیامت کے دن میرے کام آئے گا, ہے میرے کام آنا ہے نا الحمدللہ. بچے بھی پال رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, جس طرح بھی یہ پلتے رہیں گے, وہ اللہ نے پالنے, کسی نے نہیں پالنے, وہ اللہ پالتا ہے. اللہ رزق اللہ کے سپرد ہے. تو خود خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا لوگ کہ توبہ نعوذ باللہ ہم ہی ہیں, صرف ہم نے ان کی بیٹیاں پہ شادی کرنی ہے, یہ ڈائلگ بولتے ہیں دنیا میں, ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرعونیت سے بچائے. یہ فرعون بنتے ہیں اپنے آپ میں. یہ فرعونیت کے الفاظ جو ہے نا, یہ انسان بیویوں کے پیچھے لگ کے جو بولتا ہے نا, خود اپنا برا آپ کیا ہوا, انہوں نے اپنا بیڑا غرق انہوں نے خود کیا ہوا, پاؤں اپنے خود کاٹے ہوئے ہاتھ. آج بیویوں کے آگے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں نا, وہ دھمکی لگا دے تو پیشاب بیچ میں ہی نکل جاتا ہے. تو اللہ معافی دے, یہ غلامیوں والے مرد جو ہیں نا, یہ اللہ معافی دے, یہ دنیا میں خطا کھائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد بھی ذلیل ہی ہوتی ہے دنیا میں, ایسے مردوں کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا سیدھے راستے پر لے کر آئے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ, میں آج زندہ ہوں, سامنے آ جائے میرے, کل میں مر گیا تو میری باتیں سن کے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آنسو نہ روک سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب میری باتیں پڑھیں گے, سنیں گے, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے دنیا سے الحمدللہ. ہم نے اللہ کو منانا ہے, ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, نہ کہ ہم نے کسی انسان کو راضی کرنا ہے. قبر میں آئیں گے, خود حساب دیں گے, ایک ایک بھائی کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا, ایک ایک بہن کا حساب دینا پڑے گا. اللہ نے ایویں نہیں کر دیا, بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں کا احترام کرو. اس چیز کا جواب دینا قیامت والے دن. یہی حقوق العباد ہے, سب سے بڑا حقوق العباد یہ ہے. بیوی بعد میں آتی ہے, بچے بعد میں آتے ہیں, اولاد. سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو تمہارے بارے میں کیا جائے گا وہ یہی ہے کہ بڑوں کا ادب کیا کیا اور چھوٹوں کا احترام کیا کیا. یہ جب یہ سوال ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے جی. یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دن پھر دوزخ کی آگ جو بھڑک رہی ہے نا 900 سال سے, اس میں پھینک کے پوچھیں گے یہ, یہاں کہ اب ادھر سڑ مر, پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو دیکھو نا, ہم حقیقت کو بھول جاتے ایک دفعہ, بھول جاتے دنیا میں جو مرضی کرتے رہے. ہر چیز کا حساب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے ساتھ ظلم ہوا,
ہماری ذات کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہمیں صبر اور برداشت دونوں کرو، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کا اجر ضرور دے گا، صلہ ضرور دے گا۔ میں روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں، اللہ تو بدلہ لے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے، یا ہمیں اس قابل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میرے عملیات ہیں ان کو پڑھیں، ان کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں آپ خوشیاں لائیں، اچھی چیزیں لائیں۔ یہ میں نے جو ایک ایک وظیفہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ دیا ہوا ہے، یہ حق اور سچ کی آواز دی ہوئی ہے میں نے۔ عملیات کریں، اور یہ جو علم ہے میرا، اگر تصور یقین جو ہے آپ نے سیکھنا ہے برقی تصور، تو یہ بھی مجھے بتائیں، میں سکھا دوں گا الحمدللہ۔ برقی تصور جو ہے، میں اس طرح کا استاد نہیں ہوں کہ کچھ بتاؤں ہی نہ، میں نے تو پہلے ہی بتا دیا سب کچھ، اللہ نے مجھے عطا کیا، میں نے آگے بتا دیا۔ تو اللہ کا جو ہے نا وہ خوف جو ہے نا وہ اپنے سینوں میں اتاریں، ٹھیک ہے؟ اس دنیا کے اندر جتنا ٹائم ہے نا اس ٹائم کے اندر اندر سب کچھ کر لیں۔ ہاں، کوئی چیز کام نہیں آنی قیامت کے دن کو قبر میں، صرف حقوق العباد ہی کام آنا ہے، یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اللہ کے ولی اور اللہ کے جو اچھے استاد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے دنیا کے اندر، وہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم سے ملائے، کہ ہم جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلیں، سیدھے راستے پر رہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا کریں، اللہ کے اولیاء موجود ہیں، پردوں میں ہیں، اور وہ ہی آپ کو سیدھے راستے پر لگا سکتے ہیں۔ اچھا استاد مل گیا، سمجھو جنت بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے، اور جو بے ہدایتیں اس دنیا کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہر وقت دعا کرو اللہ تعالیٰ بے ہدایتوں کو اور پٹری سے اترے ہوئے لوگوں کو پٹری پہ لے آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اور یہ ایک دن ہماری دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ ہر انسان کا ایک وقت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آئے گا وقت انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، QMC قرآن میڈیکل سینٹر، عامل حافظ شفقت رسول خاکی زندہ آباد۔ اللہ حافظ۔